مسلمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیری کنز ایمان ہے، ہر قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے، چشمہ علم و حکمت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ اور خلافت خالی آگو نہیں ہے، مہاراجا کی ریوڑی نہیں ہے کہ ملاشری کے بعد نیاز میں بتانے پڑتے ہوتے بن جائے، ان کا کام ہے دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قاسمی، عرس قاسمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین اکرام، اندور کے مفتی مالوہ حضور مفتی نور الحق صاحب نوری حافظہ اللہ، آپ جو ہے ماہرہ شریف گئے تھے یو پی میں، وہاں پر عرس قاسمی چل رہا ہے، وہاں پر آپ کو خلافت دی گئی، سید نجیب ملت حضور نجیب حیدر حافظہ اللہ، تو ان کو خلافت دی گئی، تو دوران خلافت آپ کو خلافت جب مل گئی تو آپ نے جو ہے حضور سید نجیب حیدر کے ہاتھ بھی چومے اور ان کے پاؤں چومے۔ اب وہ کسی ویڈیو اتارنے والے نے ویڈیو اتار لی اور وہ واٹس ایپ پر چلا دی۔ اب وہ واٹس ایپ پر جب پہنچی تو کچھ شریر لوگوں کے ہاتھوں میں آئی، جیسے وہابی دیوبندیوں کے ہاتھوں میں آئی، وہ کچھ غیر مقلدوں کے ہاتھوں میں آئی، تو اس کو خوب وائرل کر رہے ہیں وہ، اور یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ اندور کے مفتی مالوہ یہ پاؤں چوم رہے ہیں، ان کا یہ عمل جو ہے سنت کے خلاف ہے، اور کہہ رہے ہیں کیا یہ حدیث کے مطابق ہے، کیا یہ سنت کے مطابق ہے۔ اب دیکھو کتنے بیوقوف لوگ ہیں اور بول رہے ہیں کہ یہ عمل سنت کے مطابق ہے، مطلب ان کا یہ کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث پڑھتے تک نہیں ہے۔ اگر حدیث پڑھتے ہیں تو اس طرح کی بات نہیں کہتے کہ یہ سنت کے مطابق ہے۔ آپ یہ دلیل لے کر کے آئیے، آپ یہ دلیل لے کر کے آئیے کہ مفتی نور الحق صاحب نوری نے جو ہاتھ چومے ہیں ان کے اور پاؤں چومے ہیں وہ قرآن جو ہے سنت کے خلاف ہے، یہ دلیل لے کر کے آئیے۔ میسج لکھنے سے کام نہیں ہوگا، لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے بھائی، دلیل دینا پڑتی ہے۔ آپ نے دعویٰ کرا ہے کہ کیا ان کا یہ عمل سنت کے مطابق ہے، تو ہم ثابت کرتے ہیں سنت کے مطابق ہے۔ مفتی نور الحق صاحب نوری حفظہ اللہ نے جو عمل کیا ہے، سید نجیب حیدر میاں کے ہاتھ چومے ہیں، سید نجیب حیدر میاں کے پاؤں چومے ہیں، وہ بالکل عین حدیث کے مطابق ہے، عین صحابہ کی سنت کے مطابق ہے۔ اس کی دلیل میں دیتا ہوں آپ کو، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الادب المفرد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، دیکھ لو اس کی شکل۔ ہو سکتا ہے کچھ جو لوگ شریر لا علم میں جو اعتراض کر رہے ہیں انہوں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی ہو، اس کی شکل دیکھ لو، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کے اندر حدیث ہے الادب المفرد کے اندر حدیث نمبر 1003، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا آپ نے اپنا یہ ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لگایا تھا؟ تو انہوں نے بتایا ہاں، تو ہم نے اس کا بوسہ لے لیا۔ کچھ صحابہ کرام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹچ کے جسم اطہر سے ٹچ ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، تو صحابہ کرام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ چوم لیا۔ اس کے نیچے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے۔ کیا باب باندھا ہے؟ باب کا نام ہے باب تقبیل الرجل، پاؤں چومنا۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے پاؤں چومنا، یہ دیکھ لیجئے، یہ دیکھیے پاؤں چومنا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تو باب باندھ رہے ہیں پاؤں چومنا، اور یہ بول رہے ہیں کہ جو کیا ان کا نور الحق صاحب نوری کا عمل سنت کے مطابق ہے؟ ابے بھیا، صحابہ کرام تو ہاتھ بھی چوم رہے ہیں اور امام بخاری نے پاؤں چومنے کا باب باندھا، اور اس کے نیچے کیا حدیث ہے یہ آپ سنیے۔ حضرت وضع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ آئے تو ہمیں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہم نے آپ کے دونوں ہاتھ اور پاؤں بوسے دینے کے لیے تھام لیے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ
صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ اور پاؤں چومنے کے لیے تھام لیے, بوسہ دینے کے لیے تھام لیے. یہ دوسری حدیث. اور تیسری حدیث اب اور سنو آپ, ہاتھ اور پاؤں چومنے کی دلیل آپ لوگ نہیں پڑھتے ہیں, اب سنیے آپ. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا, میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھا کہ حضرت عباس جو حضرت مولا علی کے چچا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں چوم رہے ہیں, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ 3 حدیث میں نے ادب المفرد سے پیش کری ہے کہ یہ حدیث کے عین مطابق نور الحق صاحب نوری نے عمل نہیں کیا. یہ بالکل آپ کی لا علمی اور جہالت ہے. یہ تو ہو گیا اس کا جواب. ادب المفرد سے امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب سے ہم نے دے دیا. اب آئیے آپ کے گھر کے کابر, جو آپ کے جو مولانا ہے طارق جمیل صاحب, آپ کے مولانا طارق جمیل صاحب نے جب اجمیر کے مجاور جو رافضی ہیں جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھونکتے ہیں وہ جہنمی کتے, ان سے ملاقات کری اور طارق جمیل نے سرور چرسی جو حضرت امیر معاویہ کا گستاخ جہنمی کتا ہے بولا, اور یہ ہاتھ چوما ہے فاسق و فاجر کے ہاتھ چومنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ آپ اس کا حوالہ ہمارے کو لا کر کے دیجئے. اور دوسری بات, مزے کی بات دیکھو, طارق جمیل کی بھی عقل جو ہے گھٹنے میں اٹک گئی ہے. ایک فاسق و فاجر جو جہنمی کتا ہے سرور چرسی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکتا ہے, اس کے ہاتھ چوم رہا ہے, اس کے گال چوم رہا ہے اور بول رہا ہے کہ میں آپ کے پاؤں کے قدموں کی بھی دھول کے برابر نہیں ہوں. مطلب سرور چرسی تو جہنمی کتا ہے, اب اس کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے طارق جمیل. اس کا کیا مقام ہے طارق جمیل کا, اب آپ فیصلہ کریں. وہ خود منہ سے کہہ رہا ہے, یہ آپ کلپ سن لیجئے. نسبت سے میں ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. میں احسان مت ہوں, انہوں نے مجھے اس نسبت سے میں ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. میں احسان مت ہوں, انہوں نے مجھے اس نسبت سے نوازا. میری نسلیں آپ کے لیے دعا کریں. تو یہ حال ہے سامعین اکرام ان لوگوں کے, خود سوچتے نہیں سمجھتے نہیں ہے. بھائی طارق جمیل پر حکم لگاؤ نا, طارق جمیل پر حکم لگاؤ. ابھی تک سارے علماء خاموش کیوں ہیں؟ ایک فاسق و فاجر جہنمی کی وہ ہاتھ چوم رہا ہے اور اس کا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں سرور چرسی کے پاؤں کی قدموں کی دھول بھی نہیں ہوں اور ہاتھ چوم رہا ہے. یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ فاسق و فاجر کے قدموں کو چومنا یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ مفتی مالوہ نور الحق صاحب نوری نے تو عین حدیث پر عمل کیا ہے اور سادات سید گھرانے کے چشم و چراغ کے ہاتھ اور پاؤں چومے ہیں, جبکہ وہ عین حدیث کے مطابق ہے, صحابہ کی سنت کے مطابق ہے. اب ایک اور ویڈیو دیکھیے آپ, یہ ذاکر نائک, پہلے یہ ویڈیو دیکھیے آپ. كلامي على بصيرة نسأل الله سبحانه وتعالى كلامي على بصيرة نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا. تو دیکھا سامعین اکرام آپ نے, یہ ذاکر نائک جو ہے یہ شیخ کے جو ہے سر چوم رہا ہے. اب میرے کو بتلائیے یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ آپ نے مفتی نور الحق صاحب پر تو اعتراض کر لیا, اب یہ ہاتھ اور پنچا جو ہے پنچا چومنا سر چومنا یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ حدیث میں تو ہاتھ چومنا اور پاؤں چومنا ہے. یہ شیخوں کے فاسق و فاجر کے سر کو چومنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ تو پتہ چلا چومتے تم بھی ہو, چومتے تم بھی ہو, چومتے ہم بھی ہیں. تمہارے چومنے میں فرق یہ ہے اور ہمارے چومنے میں فرق یہ ہے جو ہے ہمارے علماء جو ہیں جنتی پھولوں کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں, اہل بیت اطہار پاک کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں, اور تم لوگ فاسق و فاجر کے ہاتھ پاؤں چومتے ہو, کافر اور مرتد کے جو تم ہے نا ہاتھ پاؤں چومتے ہو. تمہارے چومنے اور ہمارے چومنے میں یہ فرق ہے, چومتے تم بھی ہو اور چومتے ہم بھی ہیں, فرق بس اتنا ہے. اللہ تعالیٰ شریر لوگوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہنے سننے میں کچھ کفر نکلا اللہ تعالیٰ معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد.